بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے کہ شریعت میں والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا یا ان کے کہنے پر بیوی کو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ سوال کرنے والے محمد یونس صاحب دہلی سے۔ جواباً اس کا عرض یہ ہے، دیکھیے آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا، دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو مارنا۔ دونوں الگ الگ سوال ہیں۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر نکاح یہ کوئی میاں بیوی کا میلاب اصل نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل حقیقت یہ خاندان کی بنیاد اور یہ خاندان کا وجود کا ایک سبب ہے۔ یہ اصل نکاح کی یہی بنیاد ہے کہ خاندان وجود میں آئے اور خاندان کی بنیاد ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپس میں جب دونوں میاں بیوی محبتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر آپس میں لڑ لینا، تھوڑے تھوڑے باتوں پر جو ہے خاندانوں میں جو ہے اس کی نااتفاقیاں پیدا کرنا، یہ خاندان میں وجود میں آنے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اس لیے اس طرح آپس میں میاں بیوی لڑتے رہیں گے تو پھر آنے والی نسل کے اندر اس طرح کے اثرات پیدا ہوں گے، نہ ان کی دلوں میں محبت، نہ وہ زندگی بھر صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح میاں بیوی نہیں لڑنا چاہیے، اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر میاں بیوی کا آپس میں شوہر کا بیوی سے ناراض ہو کر طلاق دے دینا، یا بیوی کا شوہر سے ناراض ہو کر فوراً خلا مانگ لینا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ تحقیق کریں کہ کیا ہو رہا چاہیں۔ آپ محبتوں کو زندگی میں گزارنے کی کوششیں کریں، محبتوں کو بانٹنے کی کوششیں کریں۔ کیوں اس طرح کی تکلیفیں آئیں گے بتائیے؟ شوہر اگر بیوی کی تکلیفوں کو سنبھالے گا، بیوی اگر شوہر کی تکلیفوں کو سنبھالے گی، اگر بیوی سے کبھی تکلیف آ گئی، شوہر اس بات کو احساس پیدا کرے کہ اس سے جب تکلیف مجھے ہوتی ہے تو میں بھی صبر، یہ جب میرے سے تکلیف اسے ہوتی ہے تو جس طرح یہ صبر کرتی ہے، اسی طرح اس سے تکلیف مجھے ہو تو مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ جب تک اس طرح کی ہمدردیاں اور اس طرح کے آپس میں محبتیں نہ ہو تو زندگی نہیں ہو سکتی اس سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں اللہ نے سب سے زیادہ ناپسندی کا اظہار طلاق کو کیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے طلاق کو حلال بھی قرار دیا ہے، لیکن اللہ نے اس کی ناپسندی کا اظہار بھی کیا ہے۔ کیوں ناپسندی کا اظہار کیا اس کو؟ کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا، یا اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، اور جب شوہر کو اللہ نے اس کا حق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اس کا غلط استعمال کرے اور بیوی کو فوراً یہ دھمکی دے کہ اگر تو میری بات نہ مانے تو مجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں اللہ کو پسند بھی نہیں ہیں، اور اللہ تو کیا شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث سے پاک سے میں مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر پر روزانہ شیطان اپنے تخت کو بچھاتا ہے، اور وہاں سارے شیطانوں سے روزانہ کارگزاریاں پوچھتا ہے، اور ہر شیطان اپنے اپنے انداز میں کارگزاری سناتا ہے۔ اور شیطان کو جو ہے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کرایا اور آپس میں قتل ہو گئے وہ۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں کسی آدمی کو چوری کروا دیا، زنا کروا دیا۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں، لیکن یہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ سردار میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آپس میں بس میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، اور یہاں تک کی نوبت آئی کہ دونوں طلاق ہو گئے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ جو تو نے عمل کیا ہے اور تو نے جو کام کیا ہے، یہ سارے شیطان بھی اس طرح مل کر بھی یہ کام نہیں کیے ہیں۔ کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں ٹوٹیں گے اور خاندان میں لڑائیاں ہوگی، اور جہاں خدا ملنے کا اور ملانے کی ترغیب دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم آپس میں محبتوں کے ساتھ زندگی گزارو، تو تم توڑنے کی کوششیں کر رہے ہو، اور اس سے غلط اثرات ماحول میں پیدا ہوں گے۔ زنا عام ہوگا، اور آپس میں بغاوتیں، حسد، سب اس میں عام ہوگی۔ کیونکہ یہ چیز اگر یہ چیز لوگوں کے اندر زیادہ پھیلے گی، طلاق کا معاشرہ زیادہ پھیلے گا، تو زنا بھی عام ہوگی۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا جہاں کہا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے آگے تک بھی نہ جاؤ، اللہ نے جہاں حکم دیا ہے، اس کی اصل بنیاد جب طلاق ہو جائے گی تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو شیطان کو بھی اس عمل سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے سوال کیا کہ والدین کے کہنے پر کیا بیوی کو طلاق دینا، تو ایک حدیث سے آپ مثال سمجھیں۔
بعض نوجوانوں کو اس بات پر یہی بات پر اشکال ہوتا ہے اور پوری بات نہیں سمجھتے کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. پوری بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ انہوں اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اب نوجوان صرف اتنی حدیث سنتا ہے اور وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے ایک چیز حدیث سننا اور ایک چیز حدیث کو پڑھنا، ایک چیز حدیث کو سمجھنا، تینوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے سنا اور پڑھا لیکن سمجھا نہیں تو بلکہ آپ کا پڑھنا اور سننا جو ہے دونوں جو ہے ناقص چیز ہے. تو اس لیے آپ اس حدیث کو سمجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. حدیث کے اندر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے تھے؟ حالانکہ وہ اس زمانے کے محیط سننا تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. اس کے باوجود حضرت عمر کا اس طرح حکم دینا، حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہو گئے. فوراً انہوں نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا ماجرا وہاں سنایا، کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو بڑے اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. اس کے باوجود میرے والد مجھے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرا باپ کہہ رہا ہے تو فوراً اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑ دیے. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اسی وقت کسی نے پوچھا، جس طرح آج نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو چھوڑ دیا جائے، اسی وقت کسی آدمی نے یہ پوچھا کہ امام احمد سے کیا ہم بھی اپنی بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں والدین کے کہنے پر؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تیرے باپ عمر جیسا اخلاق والا ہو، عمر جیسا متقی ہو، عمر جیسا پرہیزگار ہو، عمر جیسا ایمان ہو، عمر جیسا انصاف کرنے والا ہو تو اپنے باپ کی بات کو مان سکتا ہے. اب بتاؤ کہ دنیا کے اندر کوئی والد ایسا ہے، دنیا کا کوئی باپ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی ماں ایسی ہے جس کے سارے اعمال حضرت عمر کے برابر ہو؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے سارے غوث بھی اگر اپنے اعمال کو پیش کرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے عمل کیے ہیں ان عمل کا دھول بھی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سارے لوگوں کے اعمال سے وہ دھول بھاری پڑ جائے گی. اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار اور خلیفۃ المسلمین ہیں یہ ثانی، اور جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے. اور یہ ناانصافی کی بات نہیں کر سکتے کہ حضرت عمر کسی کو ظلم کہہ کر کسی کو ظلم کرنے کی ترغیب دے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ اصل حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو جو حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو اصل مقصد یہ تھا کہ ان کی بیوی بدچلن تھی، بے پردہ تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی اور جو ہے ایسے شوہر کے صحیح طریقے سے حقوق ادا نہیں کرتی تھی. اور یہ پکا ایمان والا اور جو انصاف پرست انسان ہوتا ہے وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں اللہ اس کے رسول کے حکم توڑے جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں بے نمازی کیسے رہ سکتا ہے. اور اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو ترغیب دی اور کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اور اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ بھی دیتا تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ دوسرا آدمی اسے نکاح کر لیتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں اگر والدین کہنے پر تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو گے، تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے تو تمہاری زندگی بھی بیکار ہے اور اس لڑکی کی زندگی بھی بیکار ہے. تمہاری زندگی کیسے بیکار کہ تمہیں لڑکی دینا بڑا مشکل کی بات ہے، اور جو تمہیں پہلی نعمت ملتی ہے وہ نعمت کی ناقدری جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کی ناقدری کرنے والوں کو اللہ دوسری مرتبہ اچھی نعمت نہیں دیتے اسے. تو اس لیے ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دینا، پہلے اس بات کی تحقیق کریں آپ. ہاں اگر کئی والدین اس طرح تمہیں ستا رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو تم فیصلہ نہ کرو، فوراً سب سے پہلے علماء سے مشورہ کرو. جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر فوراً اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، اللہ کے رسول سے مشورہ کیا. تو اس لیے علماء سے مشورہ کرو جا کر کے کہ اس طرح کے حالات ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. اب جب علماء آپ کو بتائیں کہ یہ حالات اس طرح ہیں اس طرح، تو آپ ان پر عمل کریں. فوراً اپنی ماں باپ کی رائے پر عمل کرنا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خدا کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. مطلب اللہ نے جہاں کہا کہ یہ حرام ہے تو تمہیں اس حرام کو
اس حرام سے بچنا چاہیے. جب تمہیں آپ کہہ رہے کہ تم اس پر عمل کرو تو اس پر عمل نہیں کر سکتے آپ. جب اس لیے جب طلاق کی مسئلہ بات آئے, والدین آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق دو, تو پہلے آپ علماء سے مشورہ کریں. اس لیے بغیر مشورے کے کوئی بھی کام آپ ہرگز اس طرح نہ کریں. ہاں, اگر والدین کے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہاں شرعی عذر دیکھیں. بغیر شرعی عذر کے اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو چھوڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ کی زندگی برباد کرنا. میں آپ سے ایک بات, یہ سوال یہ کرتا ہوں, اگر آپ کا داماد یا آپ کا بہنوی یا آپ کا شوہر اگر یہ معاملہ کرتا تو آپ کو پسند تھا؟ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا اور اپنے ماں باپ کی بات سن کر فوراً جو ہے آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیتا, تو کیا آپ اس بات کو پسند کر سکتے تھے؟ اسی طرح آپ کی بہن کو آپ کا بہنوی اسی طرح کے ساتھ اسی طرح کر دے تو آپ اس بات کو پسند کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی چیز کو پسند نہیں کر سکتے تو باہر سے آنے والی بچی کو, جس کو آپ نے ہزاروں لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں اس بچی کی ساری ذمہ داری پوری لیتا ہوں, آپ اس طرح کا معاملہ کریں تو کیا زندگیاں برباد نہیں ہوگی اس سے؟ کیا تمہیں اللہ کے پاس سوال جواب نہیں دینا پڑے گا؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. والدین اگر کہہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا اس میں کیا شرعی عذر ہے, کیا اس میں شرعی احکامات بتائے جا رہے ہیں, کس وجہ سے میرے والدین مجھے کہہ رہے ہیں. تو آپ تحقیق کر کے یہ عمل کرنے کی کوشش کریں. والدین کے کہتے ہی فون اپنی بیوی کو چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کے زمانے کے والدین اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو آپ چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے. آپ اگر سے آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو صبر کرنے کی کوششیں کریں. اسی طرح دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ والدین کے کہنے پر بیوی کو مارنا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہ, کیونکہ آج عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے. دینداروں کے گھروں میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے. والدین کی باتوں میں محبتوں میں آ گئے, اپنی بیوی کو مارنا, اپنی بیویوں کو ستانا, یہ بڑا ظلم ہو گیا ہے. یہاں تک کہ والد تو اس میں بہت کم, اس میں جو ہے اپنی میاں بیوی کے درمیان بہت کم آتے ہیں, لیکن زیادہ تر لڑکے کی ماں جو ہے ان چیزوں میں بہکانے کی کوششیں کرتی ہیں. لڑکے کو زیادہ تر اس میں بہکاتی ہے کہ تیری بیوی نے اس طرح کی. حالانکہ صبح سے شام تک یہ بہو اور ساس دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. کبھی ان میں سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ساس جو ہے لڑکے کے آنے کے بعد سارا ماجرا سنا دیتی ہے کہ تیری بیوی نے کھانا پکانے میں اس طرح کیا, سالن گرا دی, دودھ گرا دیا یا تیل گرا دی. اور وہ بیوقوف لڑکا جو ہے اپنی ماں کی محبت میں اپنی بیوی کو بے تحاشا مارتا ہے. اب میں ایک بات یہ کہتا ہوں, اگر تیرا داماد اس طرح تیری بیٹی کو مارے, کیا تجھے پسند ہے اس بات کا؟ جب تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے تو پھر کیوں اس طرح تم ظلم کرتے ہو دوسروں پر؟ کیوں تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آنے والی دوسری بیٹیاں ان پر اس طرح ظلم کیا جائے؟ پہلے اس بات کو سمجھیں, اس بات کو کوشش کریں. جو نوجوان اپنے والدین کی باتوں کی محبتوں میں آ کر اس طرح کرتے ہیں, ان کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اور جہاں آپ کی ماں اور آپ کی بیوی رہتی ہیں اور ان دونوں کے اندر اگر محبتیں نہیں ہیں تو فوراً ان دونوں کو الگ کر دو. یہ آخری بات یہی ہے کہ میاں بیوی کے اصل طلاق کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین ماں جو اصل ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کی محبت اپنی بیوی سے کتنی زیادہ ہے. جب محبت بدل جاتی ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اب وہاں سے دشمنیاں شروع. ماں یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی محبت میرے سے کم ہو رہی. حالانکہ محبت اس طرح کم نہیں ہوتی, بلکہ ان ماں باپ کو اس بات سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرا بچہ اپنی بیوی کی کتنی محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں کسی لقمے کا ڈالنا, اسے کھلانا پلانا صدقے کا ثواب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت اما عائشہ نے جہاں پانی پی کر گلاس رکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گلاس اٹھایا اور وہاں سے پیا جہاں سے حضرت اما عائشہ نے پیا تھا, اسی گلاس کو اٹھا کر گیا اور فرمایا کہ عائشہ تو نے یہاں سے پیا تھا نا, میں اسی جگہ سے جہاں تیرے لب لگے تھے اسی جگہ میں بھی اپنے لب کو لگا کر پانی پیتا ہوں. یہ ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اور میری بہو اتنی محبت کے ساتھ رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان نا اتفاقیاں پیدا کرنا, ان کو لڑانا جھگڑانا. اس سے تمہیں کیا ملے گا مجھے پہلے یہ بتاؤ. بھئی تمہارا گھر ٹوٹ رہا ہے, تمہارے داماد تمہارا بیٹا اور بیٹی لڑ رہے, تمہارا بیٹا اور بہو لڑ رہے, تو اس سے تمہیں کیا خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا تم شیطان تو نہیں ہو؟ انسان ہوتا تو احساس ہوتا کہ واقعتاً یہ کام غلط ہے. تم اگر انسانیت تمہارے اندر تھوڑی بھی نہیں ہے تو تم تھوڑا بیٹھ کر سوچو تو صحیح
پھر تم اس لڑکی کو شادی کر کے لاڑے کیوں تھے؟ کیوں اس لڑکی کی زندگی برباد کیے؟ تو اس لیے اگر والدین کے کہنے پر والدین کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے تیری بیوی نے اس طرح کیا تو لڑکے کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے کہ اپنی ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو مارے، اس پر ظلم کرے، اس کو ستائے۔ اگر جس گھر کے اندر بیوی اور ماں دونوں رہتے ہو، ساس اور بہو رہتے ہیں، تو اگر ان دونوں کے درمیان نااتفاقیاں ہو رہی ہیں، وہ لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں، تو لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر الگ کر دے ان کے لیے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ جب بیوی گھر مانگے تو اسے گھر دے دو، اسے الگ گھر دینا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو جہاں اللہ نے حکم دیا کہ اگر بیوی مانگ رہی ہے تو گھر، تو اسے الگ گھر دے دینا چاہیے، یہ نہیں کہ پھر اسی گھر میں رکھ کے آپس میں۔ دیکھیں ایک اصولی بات ذہن میں رکھے کہ ماں باپ ایک گھر میں دو عورتیں نہیں رہ سکتی، بہت کم ہے اس طرح، بہت کم اس طرح ہوگا کہ ایک گھر کے اندر دو عورتیں سکون کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن زیادہ تر جہاں بیٹا اور بہو محبت کے ساتھ رہتے ہوئے نظر آ جائے تو ماں کے دل کے اندر یہ چیز احساس ضرور ہوگا، یہ کیونکہ ایک عورت جب کسی سے محبت کرتی ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ میری محبت کے اندر تقسیم ہو جائے۔ جب بیٹے کے اندر کوئی محبت کی تقسیم آ جائے تو فوراً جو ہے ماں محسوس کر لیتی ہے کہ میرا بیٹا بیوی کا غلام بن چکا ہے۔ یہ بیوی کا غلام کی بات کہاں ہے، یہ بلکہ محبت ہے۔ یہ ہمیں اس بات سے خوش ہونا چاہیے، اس بات سے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میرا بچہ میری بہو اتنی محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جو ساس اپنے بہو کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتی ہے، ان کے چلے جانے کے بعد کتنے ایسے بہو ہیں جو ان کے روتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ ساس جو ہیں اپنے بیٹے اور بہو کو توڑوانے کے لیے جادو تک بھی کرتی ہیں کہ کس طرح یہ ٹوٹ جائے، حرام ہے اس طرح کسی کو توڑنا۔ اور میں نے ایک عورت کو یہاں تک اپنی آنکھوں سے میں نے خود دیکھا ہے جس نے اپنے بہو اور بیٹوں کو توڑنے کے لیے اتنی کوششیں کی، یہاں تک کہ جادو تک اس نے کی، اور خنزیر کی کھوپڑی میں اس نے جادو کی، اور آخر اس کی موت کو میں نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا، وہ مرتے ہوئے اس کی جسم سے کیڑے نکل رہے تھے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو بعد میں نے تحقیق کی اس بات کو تو مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت کے 4 یا 5 بیٹے تھے، تو ان چاروں بیٹوں کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں۔ ریزن کیا معلوم یہ ہوا کہ وہ اپنی بہوؤں کو ستاتی تھی اور اپنے بیٹوں سے اپنی بہوؤں کو الگ رکھتی تھی، ان کو سونے نہیں دیتی تھی، ان کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی، کھانے تک سے ان سے مجبور کر دیتی تھی، بنا آخر ان کو یہاں تک کہ جادو کرا گیا۔ تو آخر کار کئی لڑکوں کو اس نے اپنے بیٹا اور بہو کو کئی 2-3 شادیاں ہوئی اس کی، تو بلا آخر کیا یہ اللہ کو جواب نہیں دے گی ہے؟ اس لیے نوجوانوں اپنے والدین کے کہنے پر اپنی بیوی کو مارنے سے پہلے، ان کو طلاق دینے سے پہلے یہ بھی سمجھو کہ میرے والدین کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور مجھے بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور اگر والدین سے اس طرح کہہ دو تو آپ فوراً فیصلہ نہ کرے۔ بیوی سے کبھی آپ کو نااتفاقیاں ہو، لڑائی جھگڑے ہو، تو آپ یہ محسوس بھی کر لے کہ میرے سے جب تکلیف ہوتی ہے تو میری بیوی بھی برداشت کرتی ہے، تو میں بھی اس کی تکلیف کو برداشت کر لوں۔ اور اگر آپ تکلیف نہیں دیتے، آپ کی بیوی آپ کو ستاتی ہے، تو اللہ کی آزمائش ہے یہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ نے بعض چیزوں کو اس میں تخصیص کر کے بتایا، مال دے کر، اولاد دے کر، رزق کو چھین کر، یہ اللہ کی ایک تخصیص ہی ہے۔ لیکن عمومی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کسی کو اچھی بیوی دے کر آزماتا ہے، کسی کو بری بیوی دے کر آزماتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو اللہ اس میں مخفی رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو اس طرح کی بری بیوی ملی ہے جو ستاتے ہے تو صبر کریں آپ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ جو صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر آپ نہیں صبر کریں گے، اگر وہ دوسرے کے ساتھ ملے گی تو دوسرے کو بھی ستائے گی، تو اس میں دونوں کا بھی، اس کا بھی جو ہے، دوسرے مرد کا بھی جو ہے نقصان ہوگا۔ اس لیے آپ بڑے فکر مند رہ کر ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں حل کرنے کی کوششیں کریں۔ اس طرح والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینا اور والدین کے کہنے پر بیوی کو مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ مارنے سے پہلے اس بات کو آپ یہ محسوس کر لے کہ اگر یہ جگہ میری بہن ہوتی، اگر یہ جگہ میری ماں ہوتی، اگر یہ میری جگہ میری بیٹی ہوتی تو کیا میں اس بات کو برداشت کر سکتا تھا؟ جب نہیں برداشت کر سکتے تو کسی کی بیٹی کو بھی اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔